کہوں کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو یہ ان کی شان کے لیے کم نہیں ہوگا۔ دوسری تحریک تحفظ ناموس صحابہ کہ جس کے مفکر نے جب اپنی آواز عامت الناس تک پہنچائی، علماء کرام تک پہنچائی، تو اس پہنچانے کے لیے جو ایک ذریعہ اختیار کیا وہ خطابت کا ذریعہ تھا۔ سامعین محترم، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اس خطابت کے ذریعے انسان نے اس خطابت کو استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے۔ اس خطابت کے ذریعے رشد و ہدایت کے دریا بہا دیے۔ اسی خطابت کو استعمال کرتے ہوئے کمزور کو لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور اللہ رب العزت کی اس عطا کو ہماری اس جماعت تحریک تحفظ ناموس صحابہ کے قائدین نے رب العالمین کا یہ عطیہ اس طور پر اللہ رب العزت اس عطیہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس عطیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہماری اس عرض وطن کو ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے چوکیدار بنا کر کھڑا کر دیا، پہرے دار بنا کر کھڑا کر دیا، دائی بنا کر کھڑا کر دیا۔ ناموس صحابہ کے اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے سامنے جلوہ فروز ہے، ہمارے پیر و مرشد علامہ علی معاویہ شاہ صاحب کہ اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت عطا کی کہ کبھی اپنے حسن تکلم سے، کبھی نکتہ آفرینی سے، کبھی برجستگوئی سے، کبھی جلال کے اندر، کبھی جمال کے اندر، کبھی درس میں، کبھی تقریر میں دشمنان صحابہ کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا تحفظ کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حق نواز کا مشن آج بھی ہماری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اگر وہ قائدین ہم سے جدا ہے تو صرف جسمانی طور پر جدا ہے، کیونکہ نظریات کبھی مٹا نہیں کرتے۔ میں حضرت کو صرف اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرا کر جینا یہ حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تقلید رکھ کر حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے، ہاں کام وہی پیغام وہی، بس نام بدلتے رہتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب علی معاویہ شاہ صاحب۔ تمام احباب ذوق شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درود پڑھیں۔ آواز بھائی سادہ کر دیں، ایکو بند کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، اور سامن ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ،
ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا ان خوش نصیب طلباء کو، ان کے والدین کو، اس ادارے کے سربراہ، اس کے معاونین اور منتظمہ کمیٹی کو کہ جن کی دن رات کی محنت سے رب تعالیٰ نے آج یہ سعادت والے لمحات ہمیں عطا کیے کہ جب حافظ قرآن بچوں کو دستار پہنائی جائے گی، اور یہ دستار ایسی ہے کہ جو یہاں تو ظاہری طور پر 2 گز کا کپڑا ہے، لیکن آخرت کے اندر حافظ قرآن تو اپنی جگہ پر ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ زمانے کے بڑے بڑے ایڑی کے بل کھڑے ہو کر جس کا دیدار رشک کے ساتھ کریں گے۔ اللہ رب العزت ایسے لمحات ہر ایک مومن کو عطا فرمائے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچے کو دولت قرآن سے مالا مال دیکھے۔ جب آج کے یہ بچے اتنے خوش نصیب ہیں جو اس گاؤں دیہات میں ہمارے اپنے ہی علاقے کے عالم دین حافظ قاری کی زبان سے قرآن سن کے اتنی سعادتوں کے مالک بنتے ہیں، تو خود سوچئے کہ وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جنہوں نے قرآن پاک کا ایک ایک حرف اس ذات کی زبان سے سنا، پڑھا، یاد کیا جس ذات کے سینے پر اللہ نے قرآن کے 30 پارے اتارے، اور وہ مقدس ترین جماعت نبی کے صحابہ کی ہے کہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں قرآن کو اترتا ہوا بھی دیکھا اور صاحب قرآن آمنہ کے لال کو قرآن پڑھتا ہوا بھی دیکھا۔ وہ افراد سارے ہی خوش نصیب ہیں، اور انہی خوش نصیبوں میں ایک عظیم اور مظلوم نام ہے ابو سفیان کے بیٹے کا، پیغمبر کے صحابی کا، نبی کے صالح کا، کاتب قرآن کا، مجتہد ذیشان کا، فاتح کبیر کا، علی کے ویر کا، سنیوں کے پیر کا، یعنی امیر معاویہ کا۔ سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں کہ جو عرب کے سردار قبیلے سے، عرب کے سردار کے بیٹے، بڑے حسب نسب والے، مال دھن دولت والے، حسن و کردار والے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی عزت عظمت یہ نہیں کہ سردار کے بیٹے ہیں، بلکہ سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ اور جب تذکرہ کیا جائے سیدنا امیر معاویہ کا تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، امیر معاویہ نے اپنا ایمان چھپایا تھا، اپنا ایمان چھپایا تھا۔ میں نے یہ اپنی جیب میں ڈالا تو ہے کیا بھائی؟ جی بھائی، تو موبائل تھا تو میں نے جیب میں ڈالا ہے نا بھائی۔ تو اب جو اعتراض کرنے والے یہ کہیں کہ امیر معاویہ نے ایمان چھپایا تھا، یعنی مانتے ہیں کہ ایمان تھا تو تبھی تو چھپایا تھا۔ تو اس دور میں ایمان تھا کیا کہ اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی وفات ہو گئی، پیغمبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، اور سیدنا معاویہ نے نبی کو نبی جو مانا تو فتح مکہ کے موقع پر نہیں، بلکہ فتح مکہ سے بھی 1 سال پہلے سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے عمرۃ القضاء کیا۔ اور راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ لکھا کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ اور جناب عبداللہ بن عباس کون ہے؟
وہ نبی کے بھی چچا زاد ہیں، علی کے بھی چچا زاد ہیں، نبی کے بھی شاگرد ہیں، علی کے بھی شاگرد ہیں، نبی کے بھی کزن ہیں، علی کے بھی کزن ہیں۔ نبی پاک کی ایسی دعاؤں کا ثمرہ کہ آقا نے علم کا سمندر قرار دے دیا۔ سیدنا علی کی 3000 فوج کے کمانڈر، مقام حرورہ پر سیدنا علی المرتضیٰ نے جب خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تو جناب علی خود نہیں گئے، اپنی جگہ پر انہیں بھیجا، اور ان کے علم پر جناب علی کو اتنا ناز تھا کہ باب العلم جناب علی فرماتے ہیں کہ اس کی فتح میری فتح، اس کی شکست میری شکست۔ وہ عبداللہ بن عباس کہیں کہ امیر معاویہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ کس میں بھائی؟ اور مقام مروہ پر جناب امیر معاویہ نے رسول خدا کے عمرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے بال جو کٹوائے تو بال کاٹنے والا بھی معاویہ، ناخن تراشنے والا بھی معاویہ۔ امیر معاویہ نے وہ بال اور ناخن پھینکے نہیں، سمیٹ کر رکھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ کیا کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ زندگی بھر کا زیور مل گیا، انہیں سنبھال کر رکھوں گا، مرتے دم گھر والوں سے کہوں گا جب میرا انتقال ہو جائے تو پیغمبر کے بال بھی میرے ساتھ رکھنا، نبی کے ناخن بھی میرے ساتھ رکھنا۔ تو رسول خدا نے فرمایا محبت سلامت، چل بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کا کرتا بھی تیرا۔ ہمارا موجودہ صوبہ بلوچستان اللہ اسے تمام تر اندرونی بیرونی آزمائشوں سے محفوظ و معمور رکھے، رب تعالیٰ وہاں پہ امن کی برسات عام فرما دے۔ یہاں پر حکومت تھی راجہ ارمنی کی، نام تھا اس کا مکران۔ راجہ ارمنی نے اس دور میں وفد بھیجا، رسول خدا کی بارگاہ میں زنجبیل ادرک بھی بھیجی، ساگوان کی لکڑی بھیجی، خوشبویں بھیجی۔ آمنہ کے لال مدنی کریم نے اس ادرک کو چکھا اور ارشاد فرمایا اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ساگوان کی لکڑی کی خدا کے نبی نے چارپائی بنوائی، آقا اسی پہ آرام فرماتے۔ رسول خدا کا جنازہ اٹھا تو اسی چارپائی پہ، ابو بکر، عمر، عثمان کا جنازہ اٹھا تو اسی چارپائی پہ۔ پھر 600 درہم کی چارپائی خریدی، امیر معاویہ نے لے گئے ملک شام، سنبھال کر رکھی، گھر والوں کو وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ میرا ہو، چارپائی نبی کی، کفن میرا ہو، کرتا نبی کا، ہونٹ میرے ہو تو بال نبی کے، آنکھیں میری ہو تو ناخن خدا کے نبی کے۔ جو اس شان کے ساتھ دنیا سے جائے اسے امیر۔ جب یہ بات بیان کی گئی تو عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے کہ اس بات کا دعویٰ امیر معاویہ کرتا ہے کہ میں نے رسول خدا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا سن 7 ہجری میں، جبکہ امیر معاویہ کے علاوہ اس بات کو نقل کرنے والا کوئی نہیں، تو اکیلے امیر معاویہ کی اس بات کو مان لیا جائے تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا سنو، وہ امیر معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے اور نبی کا کوئی صحابی دین بولنے میں جھوٹ نہیں بولتا، دین بیان کرنے میں۔ تو اب جو لوگ یہاں پر کہنے نہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، اکیلا راوی ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کے علاوہ اسے کو بیان کرتا کوئی نہیں۔ تو پیغمبر کے شاگرد، نبی کے گھر کے فرد عبداللہ بن عباس نے پوری امت کو اصول دے دیا، جب چھٹے نمبر والا جھوٹ نہیں بولتا تو پیغمبر کے پہلو میں سونے والا پہلا ابو بکر بھی جھوٹ کوئی نہیں بولتا۔ یہی بیان ہے جناب عبداللہ بن عباس کا، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ پیغمبر کے سارے صحابہ عادل ہیں، نبی کا کوئی صحابی دین بیان کرنے میں ڈنڈی نہیں مارتا۔ وہ سیدنا امیر معاویہ اللہ کے نبی کے تبرکات کو سنبھال کے رکھیں۔ ہم آج کے دور میں دیکھیں، اگر کوئی ملنگ فوت ہو جائے تو بڑا ملنگ دوڑتا دوڑتا آئے، جیب میں ہاتھ ڈالے، شیشی نکالے، میت کے ورثہ کو دے۔ میں زواری کرنے گیا تھا، کربلا کی خاک لایا، شیشی کا ڈھکنا کھولیے، مٹی ڈالیے قبر میں، خیر ہی خیر ہے، تیرے عقیدے کا انکار کوئی نہیں، لیکن اتنی بات تو بتا دیجئے کہ 14 صدیوں بعد اگر کسی کی قبر میں کربلا کی خاک آ جائے، یہاں خیر ہی خیر ہے، اور جس کی قبر میں 1400 سال پہلے کربلا کی خاک نہیں بلکہ سلطان کربلا حسین ابن علی کے نانا محمد کی پوشاک آ جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟
ہمارے ہاں آج بھی لوگ جو جائیں مدینہ میں تو مدینہ کی چادریں خریدتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، گھر والوں کو تاکید کرتے ہیں مر جو جاؤں تو یہی چادریں بطور کفن کے دے دینا۔ بھائی کیوں؟ بھائی مدینہ کی چادریں مل گئیں تو خیر ہو جائے گی، بھائی تیری قبر میں شہر مدینہ کی چادریں آ جائیں تو خیر ہی خیر ہے، اور جس کی قبر میں شہر مدینہ کی نہیں رسول خدا کے اپنی چادریں آ جائیں تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن جب بات کی جائے سیدنا امیر معاویہ کی، نہیں اس کا ایمان میں نہیں مانتا۔ بھئی لانتی تو مان نہ مان، اس کا ایمان تو اس نے مانا ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اور خدا کے نبی نے اس کے ایمان کو یوں مانا کہ بیٹے کے ایمان کو مانا تو اللہ کے نبی نے کاتب قرآن بنا دیا، اور ابو سفیان کے ایمان کو مانا تو گھر کو دارالامان بنا دیا۔ دارالامان سے مراد کیا ہے؟ نبی فرمائے کہ اس کا گھر دارالامان ہے، اس کے گھر والوں کو میں محمد امان دیتا ہوں۔ اب جو اس کے گھر میں چلا گیا غیر بھی ہو اسے امان آمنہ کا لال دیتا ہے، یعنی اجنبی ہو بیگانہ ہو دوسرا ہو اس گھر میں آ جائے تو آمنہ کا لال امان دے کہ اس گھر والوں سے لڑائی ان سے نہیں، امان دینے والے محمد سے لڑائی ہے۔ جب باہر والے گھر میں چلے جائیں انہیں رسول امان دیتے ہیں، اور جو پیدا ہی ابو سفیان کے گھر میں ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ بھائی جس کو پالا ہی ابو سفیان نے ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ نہیں، کاتب قرآن تو بنایا تھا لیکن بندہ اہل نہیں تھا، بلکہ اب اللہ کے نبی نے اس کے ابا کے کہنے پر بنا دیا تھا۔ دفتر میں بیٹھے 4 بورڈز لگے ہیں، ہر بورڈ پر لکھا ہے کہ فلاں فلاں بچہ فلاں فلاں سال میں حافظ قرآن بنا۔ میں یہاں پہ کہہ دوں مولا سے حضور مسئلہ یہ ہے میرا ڈرائیور بالکل فارغ ہے آج کل، اسے آپ یہاں پہ رکھ لیں، حفظ کی کلاس کا استاد رکھ لیں، اگلے سال رزلٹ آیا بندہ ایک بھی پاس کوئی نہیں۔ بھئی مسئلہ کیا تھا؟ استاد نکمہ تھا۔ رکھا کیوں تھا؟ شاہ جی نے کہا تھا۔ شاہ جی مدرسہ چلاتے ہیں؟ جی بالکل کوئی نہیں۔ مدرسے پڑھاتے ہیں؟ بالکل کوئی نہیں۔ ان کی کوئی حفظ کی کلاس ہے؟ جی بالکل کوئی نہیں۔ تو سارے کہیں گے مولوی صاحب ان کا تو کام ہی یہ کوئی نہیں۔ آپ کو تو پتا تھا کہ بندہ رکھنا کیسا ہے، اگر بندہ اہل تھا نہیں اور نبی نے رکھا تو اعتراض سفارش کرنے والے پر نہیں، نہ اہل بندے کو اس منصب پر رکھنے والے آمنہ کے لال پر ہوگا۔ اور نبی کسی نااہل کو ایسے منصب پر رکھتے نہیں، اور ایسا منصب کسی نااہل کو دیتے نہیں۔ وہ یہ کتابت وحی کا معاملہ کوئی اتنا اہم کوئی عہدہ تھوڑا ہی تھا۔ ایک بندہ اور بھی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، قرآن لکھنے میں ڈنڈی مارتا تھا تو اللہ کے نبی نے اسے قتل کروا دیا۔ اعتراض کرنے والوں تمہارا سوال ہی بتاتا ہے کہ امیر معاویہ کا مقام کیا ہے۔ بھائی جو ڈنڈی مارتا تھا قرآن لکھنے میں نبی نے قتل کروا دیا۔ رحمت کائنات اسے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ جو قرآن کی زبر زیر میں کو فرق ڈال دے، جس نے ڈنڈی ماری نبی نے اسے قتل کروا دیا، لیکن امیر معاویہ کو زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے نبی نے کتابت وحی کے عہدے پر قائم رکھا۔ کیوں؟ کہ امیر معاویہ قرآن لکھنے میں ڈنڈی نہیں مارتا، دشمن قرآن کے سر پہ سیدھا ڈنڈا مارتا ہے۔ اگر معاویہ ڈنڈی مارنے والا ہوتا آقا قتل کروا دیتا ہے نا بھائی، رہا یہ مسئلہ نہیں۔ امیر معاویہ نے کون سا قرآن لکھا تھا؟ بھائی 1400 سال پہلے والا لکھا تھا۔ آپ کے پاس تو خیر سے پاکستان میں 2025 ماڈل آ گیا نہیں۔ کون سا قرآن لکھا تھا؟ حضور وہ یار غار والا لکھا تھا، آپ چونکہ غار والے کے انتظار میں ہیں۔ نہیں کون سا قرآن لکھا تھا؟ بھائی 30 پاروں والا لکھا تھا، آپ کے پاس تو خیر سے 40 پاروں والا ہے۔ نہیں، امیر معاویہ نے کون سی آیت لکھی تھی؟ جو آیت حضرت علی نے لکھی تھی نا، اس سے اگلی والی آیت امیر معاویہ نے لکھی تھی۔ علی نے کون سی لکھی تھی؟ علی والی آپ بتا دیں، معاویہ والی میں بتاتا ہوں۔ بھائی قرآن لکھنے والے 42 صحابہ ہیں۔ 41 کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا کہ اس نے کون سی آیت لکھی، اس نے کون سی آیت لکھی، اس نے کون سی آیت لکھی۔ جب بھی سوال، جب بھی اعتراض تو ابو سفیان کی ذات پر کیوں؟ یہ تو ہمیں بتا گیا تھا ٹانگوں سے معذور فیض آباد والا بابا کے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ تکلیف
تکلیف تمہیں کچھ اور ہے، اعتراض کرتے ہو پیغمبر کے صحابی پر، لیکن رہا یہ معاملہ کہ امیر معاویہ کاتب قرآن، تو معاویہ کو لکھنا سکھایا کس نے تھا؟ تفسیر قرطبی میں آج بھی موجود ہے کہ امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدنی کریم نے مجھے لکھنا سکھایا۔ کیسے؟ آپ میں وہ لوگ موجود ہوں گے بھائی کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قلم سے تختی لکھی ہو، یہ بھائی ہے کوئی بھائی؟ چلے، تو جب قلم بنانی ہے، ٹکا لگانا، کٹ لگانا، سیدھا یا ٹیڑھا؟ جی بھائی ٹیڑھا۔ تو یہ بات آپ کو بتائی کس نے ہے؟ استاد۔ تو استاد کی آپ سے دشمنی کون سی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات بھی بتائی آپ کو؟ بھائی دشمنی سے بتائی کہ محبت سے بتائی؟ اچھا بتائی کیوں؟ وہ آپ کو نکما بنانا چاہتے، کامیاب دیکھنا چاہتا تھا۔ جب آپ کا استاد آپ کو اتنی معمولی سی بات بتائے محبت کی بنیاد پہ باکمال بنانے کے لیے، تو امیر معاویہ کو جس نے بتایا قلم لے کر آنا لیکن کٹ لگانا، سیدھا نہیں ٹیڑھا، دوات لانا تو روشنائی تیز۔ اللہ کے نبی فرمائے معاویہ بسم اللہ لکھ، بسم اللہ کی با کو اونچا لکھنا، سین کے سرے الگ الگ کرنا، میم کو اندھا نہ کرنا، میم کی آنکھ بنانا، اللہ کو بلند کر کے لکھنا، رحمان لکھنا تو مد کے ساتھ لکھنا، رحیم لکھنا تو با کمال لکھنا۔ جس کو لکھنا خدا کا نبی سکھائے اس کا لکھنا کتنا با کمال ہوگا۔ پھر لکھا کیا؟ امیر معاویہ نے کون سی صورت لکھی تھی؟ یاد رکھیے گا، ایک کتاب 80 جلدوں کی، تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 72، راوی عبداللہ بن عباس فرماتے کہیں اللہ کے نبی مدنی کریم نے ایک نوجوان سے کہا میرے لیے آیت الکرسی لکھ کر لا۔ رسول خدا کی فرمائش پر اس نوجوان نے ایسی آیت الکرسی لکھی، اللہ کے نبی دیکھ کے مسکرائے، بڑے پیار سے فرمایا معاویہ اللہ تیری بخشش فرمائے، اور اتنی بار فرمائے، اتنی فرمائے جتنی بار آیت الکرسی پڑھی جائے۔ آیت الکرسی پڑھی جاتی کتنی بار ہے؟ یہ بھائی امام نے سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فوراً کیا؟ جی بھائی تو دن میں کتنی مرتبہ، کتنی جگہ پر، کتنے ملکوں میں اللہ کی دھرتی پر کتنے نمازی پڑھتے ہیں بھائی؟ اور نبی فرمائے کیا؟ اللہ تیری بخشش فرمائے، جتنی مرتبہ آیت الکرسی لکھی جائے تو لاکھ بھونک امیر معاویہ کو۔ امیر معاویہ وہ ہے جس کو ہر طرف سے پیغمبر کی دعاؤں نے گھیرا ہے۔ تو آیت الکرسی لکھنے والے کون؟ امیر نہیں، یہ بتائیں امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر آیا تھا تو اس دور میں قرآن اترا کون سا تھا؟ یاد رکھے گا بھائی۔ چلو ان کی بات مان لی کہ 7 میں نہیں 8 ہجری میں آیا، تو اللہ کے نبی کا انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری میں۔ تو دن کتنے بن گئے؟ 3 سال۔ لیکن فتح مکہ کے اللہ کے نبی نے حج کی آخری، تو دین مکمل ہو گیا۔ تو آیات جو اتری اس کے 88 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ ان 88 دن سے پہلے بھائی کیا اس 2 سال 9 مہینے میں قرآن کی کوئی آیات نہیں اتری؟ کتنی اتری؟ موجودہ قرآن کا 10% حصہ ان سالوں میں اترا۔ اور لکھنے والے کون؟ امیر معاویہ۔ کون بھائی؟ چلو ہماری بات نہ مانی جائے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کبھی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرو، اور ڈانگ کسی اوان بابا کی ہو تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بھائی؟ بھائی یہ رسول خدا کا صحابی کاتب قرآن، ہماری بات نہ مانیے۔ کتاب تیری انوار النعمانیہ لکھنے والا کون؟ نعمت اللہ جزائری۔ کتاب تیری مانی الاخبار لکھنے والا کون؟ شیخ صدوق۔ کتاب تیری تاریخ یعقوبی لکھنے والا کون؟ احمد ابن یعقوب۔ کتاب تیری شرح البلاغہ لکھنے والا کون؟ ابن ابی الحدید۔ کتاب تیری رجال مامکانی اور عبداللہ مامکانی۔ تنقیح المقال کتاب صفحہ نمبر 222، تیرے بزرگوں نے لکھا کہ امیر معاویہ وہ ہے جو 3 سال تک خدا کے نبی کے سامنے بیٹھا، اور امیر معاویہ لکھتا وہ کچھ تھا جو عرشوں سے جبرائیل لایا کرتے تھے۔ تو جبرائیل لاتا کیا تھا؟ نبی کو سناتا کیا تھا؟ نبی سنتے کیا تھے؟ نبی پڑھتے کیا تھے؟ معاویہ سنتا کیا تھا؟ سینے میں بساتا کیا تھا؟ ہاتھوں سے لکھتا کیا تھا؟ امت تک پہنچاتا کیا تھا؟ جبرائیل لاتا بھی قرآن، نبی سناتے بھی قرآن، معاویہ لکھتا بھی قرآن،
امت تک پہنچاتا بھی قرآن تھا۔ اب جو بندہ کہے کہ میں تو قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کی قسم نہیں مانتا۔ بھئی کتاب کو وہ مانے گا جو لکھنے والے کاتب کو مانے گا، حدیث کو وہ مانے گا جو صحابی کو مانے گا، روایت کو وہ مانے گا جو راوی کو مانے گا، گواہی کو وہ مانے گا جو گواہ کو مانے گا۔ جو کاتب کو نہ مانے، کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرے، یہ حبدار نہیں، لکی رانی سرکس کا فنکار ہو سکتا ہے۔ نہیں، امیر معاویہ کاتب قرآن نہیں تھا، بلکہ امیر معاویہ تو منشی تھا نبی پاک کا۔ کیا تھا؟ چلو تمہاری بات مان لی کہ امیر معاویہ منشی تھا، لیکن اتنی بات تو بتاؤ کہ نبی کا کاروبار تھا کون سا؟ بھائی نبی نے منشی جو رکھا تو کاروبار تھا کون سا؟ چاہے ایک بات آپ بتائیں بھائی، ایک ماں کے 3 بیٹے ہوں، ایک ماں کے تینوں کی تعلیم، میٹرک، کام تینوں کا لکھنا پڑھنا، تنخواہ تینوں کی 30,000، ایک ہو منشی مقامی چیئرمین کا، ایک ہو منشی مقامی ایم پی اے کا، ایک ہو منشی علاقے کے ایم این اے کا، تو شان زیادہ کس کی ہوگی؟ ایم این اے کی۔ ایک من لوہا ہو اور ایک من روئی، تو وزنی چیز کون سی ہوگی؟ جی چلے، یہ دونوں برابر ہیں تو وہاں ایم این اے کے منشی کی شان زیادہ کیوں؟ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منشی کون ہے، دیکھا یہ جائے گا منشی ہے کس کا؟ منشی ہم کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ پہ بک بک کرنے والوں، بقول تمہارے کہ معاویہ منشی ہے، لیکن عقل کے اندر اتنا تو سوچو کہ منشی ہے کس کا؟ بھئی جسے منشی تو بنائے اس پہ اعتبار کرتا بے اعتباری، اپنا سمجھتا بیگانہ، حبدار سمجھتے ہو غدار، بھئی مومن سمجھتے ہو منافق، بھئی امین سمجھتے ہو خائن، کھانے والا سمجھتے ہو بچانے والا، اپنا سمجھو کہ بیگانہ۔ بھئی جسے آپ منشی بنائیں اسے اپنے معیار پر جانچتے ہیں، تو جسے خدا کے نبی نے منشی بنایا، اللہ کے نبی نے اسے اپنے معیار پر جانچا تھا۔ تو جو نبی کے معیار پر پورا اترے، اس کے آج کا کوئی بک بک کرنے والا بک بک کرے تو بات کہیں بنتی بھائی۔ چلے بات اپنی ختم کریں۔ بعض لوگ نہیں، ہم تو امامی ہیں، پنجتنی ہیں، پنجتن کو مانتے ہیں، تم معاویہ خیل ہو، تم معاویہ کو مانتے ہو۔ جی وہ خاندان اور تھا، یہ خاندان اور ہے۔ آپ بتائیں بھائی، پنجاب میں کچھ قومیں موجود ہیں، ارائی قوم ایک ہے، ارائی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 8 ہیں، راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 36 ہیں، میواتی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 52 ہیں، جٹ قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 261 ہیں، بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 44 ہیں، کمبو قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 284 ہیں، گجر قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 1006 ہیں، اوان قوم ایک ہے، شاخیں کتنی بھائی؟ جی جی بے حساب، اتنی بے حساب نہیں حضرت، اتنی آپ نے بنا دی۔ چلے آوان اولاد کس کی ہے بھائی؟ تو علی کے کون سے بیٹے کی؟ جی حضرت، چلے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، 12 بیٹوں سے اولاد چلی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جن 5 بیٹوں سے اولاد چلی، شیعہ سنی تمام تر ماہرین علم الانصاب کے مطابق علی کے 5 بیٹوں سے اولاد چلی، محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عبید اللہ بن علی، عمر ابن علی، تو عباس کی تو اولاد چلی ہی کوئی نہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ آوانوں کے ساتھ ہاتھ ہونے لگ گئے آج کل، کیا؟ اور وہ کیا؟ جو جدید ماہرین علم الانصاب اٹھے ملنگوں کی طرف سے، انہوں نے پٹی پڑھانا شروع کر دی۔ کیا؟ تم علی کے بیٹے محمد کی اولاد نہیں، تم علی کے بیٹے عباس کی اولاد ہو۔ کیوں؟ اوے تسی غازی عباس علمدار دی اولاد، گھراں تے علم لاؤ نا، تاکہ آوانوں کا مرتد کرنا آسان ہو جائے۔ جبکہ آوان عباس بن علی کی اولاد نہیں، محمد بن علی کی اولاد ہے۔ کس کی؟
کس کی؟ اور محمد بن علی کون ہیں؟ حسن و حسین کے بعد اولاد علی میں سب سے زیادہ علم و فضل میں باکمال محمد بن علی. اور محمد بن علی کون کہ جس کی اماں کا نکاح علی کے ساتھ پڑھانے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی بھائی ہاں یہ ہے کہ اس محمد کا بیٹا علی ہے، علی کا بیٹا عباس ہے، عباس کا بیٹا اون ہے، تو اون کی اولاد اوان کہلائے. یہ تو ہے ٹھیک ہے بھائی. چلے الارم چونکہ میرا بچ گیا اور ٹائم میرا پورا تقریباً ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی. تو سیدنا علی کے 5 بیٹوں سے اولاد چلی. کتنے؟ 12 سے اولاد چلی ہی نہیں. لیکن یہاں پر ملنگ نہیں کہتی نہیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں، چادر لے کے آؤ تے مولا دے پیرا تے سٹو تے مولا تو اولاد دے. گاڑی کے پچھواڑے پر لکھا ہوتا ہے جو مقدر میں نہیں وہ علی سے مانگی ہے. اور جناب علی نہج البلاغہ پہلے خطبے میں ارشاد فرمائے جو مانگنا ہے اسی سے مانگنا، چونکہ داتا بھی وہی ہے دیتا بھی وہی ہے. علی کو پتہ نہیں لگا، علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں لگا کہ مولا سے بیٹے کیسے مانگنے ہیں. ملنگنی کو پتہ لگ گیا کہ کیسے مانگنے ہیں. یاد رکھیے گا. اب آپ کے ہاں اوانوں کی شاخیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ایک کتاب ہے شیخ سرفراز خان صفدر صاحب کی لائبریری میں گجرانوالہ نصرت العلوم میں موجود ہے. اس کے مطابق 400 شاخیں ہیں اوانوں کی. کتنی؟ یہ جو 400 جو ہیں یہ سارے اوان ہوں گے یا 250 پہلے تو اوان ہوں گے، اوپر والے کوئی اور ہوں گے؟ جی 36 میں 30 تو راجپوت ہوں گے، اوپر والے 6 کوئی اور ہوں گے. جی سارے. تو آپ بتائیں بھی 261 تو سارے جٹ، 36 سارے راجپوت، 52 سارے میواتی، 400 سارے اوان. تو عرب کے خاندان پہ قبیلہ قریش ہے، 10 اس کی شاخیں. 10 شاخیں جو ہیں یہ الگ الگ کیسے، مختلف کیسے؟ نبی کا خاندان قریش شاخیں اس کی 10 ہیں. اور وہ کون سی؟ قبیلہ بنو ہاشم نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان. قبیلہ بنو تیم ابو بکر کا خاندان. قبیلہ بنو عدی عمر کا خاندان. قبیلہ بنو مخزوم خالد ابن ولید کا خاندان. قبیلہ بنی عبد الشمس نبی کے بڑے داماد کا خاندان. قبیلہ بنو اسد سیدہ اما ختیجہ کا خاندان. قبیلہ بنو زہرہ نبی کا ننہال سیدہ آمنہ کا خاندان. اور قبیلہ بنو سہم، قبیلہ بنو نوفل اور قبیلہ بنو امیہ امیر معاویہ کا بھی خاندان، عثمان ابن عفان کا بھی خاندان. بھائی آپ کی جتنی شاخیں تو سارے اوان، تو قریش کی 10 شاخیں تو یہ الگ کیسے ہو گئے بھائی؟ آپ کے علاقے میں بندہ کسی سے پوچھے نا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جی میرا داد پوترا. بھائی داد پوترا مراد کیا ہے؟ میرے دادا کی اولاد ہے. تو دادا کی اولاد خون ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، یا اجنبی ہوتے ہیں بھائی وہ؟ جی بھائی. تو نبی کے والد نبی پاک کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ ہو. تو نبی پاک کے ابو کا نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ. تو نبی پاک کے ابو نبی پاک کے دادا تو نام کیا ہے؟ جناب عبد المطلب. تو عبد المطلب کے ابا نبی پاک کے پردادا تو نام کیا ہے؟ سیدنا ہاشم. تو ہاشم کے ابا نبی کے دادا تو ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبد مناف. اسی عبد مناف کا بیٹا تو اس کا نام ہے ہاشم. ہاشم کی اولاد تو کہلائی بنو ہاشم. اسی ہاشم کا سگا بھائی تو نام اس کا عبد شمس. تو عبد شمس کا بیٹا تو نام اس کا امیہ جو کہلایا خاندان بنو امیہ. تو امیہ کا بیٹا تو نام اس کا حرب. اور حرب کا بیٹا تو نام اس کا میرے بھائی سخر یعنی ابو سفیان. اور ابو سفیان کا بیٹا کون؟ امیر معاویہ کاتب قرآن. یعنی 5ویں پشت پر جا کر نبی کا بھی دادے کے دادا وہی، علی کے دادا کا دادا بھی وہی، عثمان کے دادا کا دادا بھی وہی، اور امیر معاویہ کے دادا کا دادا بھی وہی. تیرا دادا پوترا تیرا خاندان، تو نبی کا دادا پوترا کس کا خاندان؟ جی بھائی. تو یہ معاملہ نہیں وہ ایسے تھے یہ معاملہ ہے کیوں؟ چونکہ اللہ کا دین جو پہنچا 65 لاکھ مربع میل پر. کتنے پر بھائی؟ کتنے؟ اللہ کے نبی نے دین پہنچایا 9 لاکھ مربع میل پہ. آقا کا انتقال ہو گیا. ابو بکر نے پہنچایا 2 لاکھ پہ، عمر نے پہنچایا 11 لاکھ پہ. تو 9 2 11 کتنے ہو گئے؟ 22 لاکھ. عمر کے بعد عثمان آ گئے، پہنچایا کتنے پہ؟ اکیلے نے 22 لاکھ پہ. کتنا؟ امیر معاویہ نے 21 لاکھ پہ. تو 22 اور 21 کتنے ہو گئے بھائی؟ 22 اور 21. جی بھائی.
ان کی بات آپ نے سنی جو کہیں گے 22 اور 21 65 ہیں، چونکہ 5ویں شادی کے چکر میں اس لیے فی الحال بھائی 22 اور 21 کتنے ہو گئے 43، ٹوٹل فتح ہوا کتنا 65، تو 65 لاکھ مربع میل میں 43 لاکھ فتح کرنے والا خاندان ہے امیر معاویہ کا۔ کس کا؟ تو جس خاندان نے کافروں کو جتنا پینجا چڑھایا ہے اس خاندان سے کافروں کو تکلیف اتنی ہی ہے نا بھائی، اتنی ہے بھائی۔ دین پہنچایا نبی کے گھرانے نے، ہم تب بھی سلام کریں۔ دین پہنچایا نبی کے یارانے نے، ہم تب بھی۔ اور ان کے ہاں کیا ہے؟ نبی کا گھرانہ، نبی کا یارانہ۔ یارانہ 1.25 لاکھ تھا، مسلمان بچے 3، باقی سارے کافر ہو گئے۔ گھرانہ کون تھا؟ وہ تقیہ کرتے تھے، دین بیان کرتے کوئی نہیں تھے بھائی۔ اہل بیت سچ بولتے نہیں تھے، تقیہ کرتے تھے بقول ان کے۔ صحابہ نعوذ باللہ 3 کے علاوہ سارے ایمان سے فارغ ہو گئے، اور جو 3 بچے وہ بھی تقیہ کرتے تھے۔ یعنی صحابہ دین چھوڑ گئے، یہ دین بیان کرتے نہیں تھے، تو وہ دین گیا کہاں جو آمنہ کے لال لے کر آئے تھے؟ وہ دین گیا کہاں جو قیامت تک کے لیے امت کی رہنمائی کے لیے تھا؟ ہم آج کے دور میں پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کریں، نبی کی آل کا بھی دفاع کریں، نبی کے اصحاب کا بھی دفاع کریں، کیوں؟ ان کا دفاع ہوگا تو دین محمدی کا دفاع ہوگا، تو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں بھائی جب تک جئیں گے نبی کی ذات کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کے اصحاب کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دفاع دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا، چونکہ ہماری شان، ہماری پہچان، ہماری عزت، ہماری حرمت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بننے میں نہیں، ہماری سب سے بڑی شان یہ ہے ہم محمدی ہیں اور نبی کے امتی ہیں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ہم پروگرام کو آگے چلاتے ہیں۔ جتنے بھی معزز علماء کرام تشریف لائے، بھائی مولانا اشرف غزنی صاحب، مفتی توقیر صاحب اور ہمارے دیگر علماء کرام، میں تمام کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر پروگرام کو ختم کریں گے۔ میں جامعۃ الحبیب کے طالب علم حافظ محمد عثمان سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک فرمائے۔ ہمارے دوسرے مہمان مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کچھ طلباء ہیں، آپ دیکھیں کہ جس ادارے کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک محنت پیش کر رہا ہے، تو یہ طلباء انشاءاللہ آپ کے سامنے نعتیہ کلام بھی پیش کریں گے۔ سارا مجمع ذرا جم کر بیٹھے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک معزز خطیب ہیں، بڑا پرسر خطاب کریں گے۔ تمام ہی سے گزارش ہے کہ پروگرام کے اختتام تک پروگرام کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حافظ محمد عثمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى،
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم. انتہائی خوبصورت آواز میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. ابھی میں نعتیہ کلام پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی ادارے کے ایک ننھے نعت خوان حافظ محمد فرحان کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں. درود شریف پڑھنے. نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح جو زلف بکھرے تو رات ہوگی. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا. نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو. تو سب سے پہلے
یقین مانو بلال کا ہی انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جتنی لاشیں پڑی ہے کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جتنی لاشیں پڑی ہے کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو۔ جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ چڑھتا ام الکتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ نبی کا روزہ ہماری جان ہے، اسی کی درشن سے زندگی ہے۔ نبی کا روزہ ہماری جان ہے، اسی کی درشن سے زندگی ہے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ مدارس دینیہ کا موضوع، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ مدارس دینیہ کے قیام کا مقصد